میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل سلسلہ اچھی بری عادتوں میں حاضر ہیں۔ آج اس سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل عاجزی اور انکساری کے بارے میں سنیں گے۔ عاجزی اور انکساری یہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اور برا عمل تکبر ہے، خود پسندی ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج اس سلسلے میں عاجزی اور انکساری ہمارے اسلاف میں کس انداز سے تھی، بزرگان دین میں عاجزی اور انکساری کیسی تھی، صحابہ کرام علیہم رضوان کس طرح عاجزی اور انکساری کو اپناتے تھے، آج اس بارے میں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ عز و جل بہت سے مدنی پھول اس میں سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ منقول ہے کہ بادشاہ روم کا بھیجا ہوا ایک قاصد مدینہ منورہ آیا، اور لوگوں سے اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پوچھا، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مدینے سے کچھ دور کھجور کے باغ میں آپ کو آرام کرتے ہوئے ملیں گے۔ یہ اجمی شخص آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچا اور دیکھا کہ آپ چمڑے کے درے اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، آپ سو رہے تھے۔ اجمی شخص نے اپنی تلوار نکالی اس ارادے سے کہ آپ کو قتل کر کے یہاں سے فرار ہو جائے گا۔ تو جیسے ہی آگے بڑھا تو اچانک دیکھا کہ دو شیر منہ پھاڑے اس پر حملہ آور ہونے والے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گیا اور اس نے ایک چیخ ماری، جس سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئے۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو اس اجمی شخص نے سچ سچ سارا واقعہ بیان کر دیا اور کلمہ شریف پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ نہایت شفقت والا برتاؤ فرما کر اس کا قصور معاف کر دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ بعض اوقات ان کے لیے غیب سے ایسا سامان فراہم کر دیتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس واقعے سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی و انکساری والی پیاری صفت بھی ہمیں معلوم ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور وقت کے بادشاہ ہیں، اگر چاہتے تو عالی شان محل بناتے، اس میں طرح طرح کی آسائشیں آپ کو میسر ہو سکتی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو آرام دہ بستر اپنے محل میں لگواتے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزی و انکساری اپناتے ہوئے زمین پر ہی آرام فرمایا کرتے تھے۔ ذرا غور کیجئے، ایک طرف تو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو تمام سہولیات کو ٹھکرا کر عاجزی کے پیکر بنے ہوئے ہیں، اور ایک ہم ہیں
کہ دولت و دنیاوی جاہ و منصب کے نشے میں مدہوش ہو کر نہ جانے کیوں غرور و تکبر کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے۔ یاد رکھیے، جو دنیاوی مال و دولت اور شہرت کے مالک ہیں، انہیں زیادہ احتیاط کی حاجت ہے کہ کہیں یہ دنیاوی نعمتیں انہیں تکبر کی آفت میں مبتلا نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائیں۔ تکبر ایسی بری صفت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ دنیا و آخرت میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، جیسا کہ نبی مکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ جو خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا، اور جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا۔ جو لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ فخر و غرور سے تم مولا مجھے بچانا، یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عاجزی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تکبر جیسی بیماری سے اللہ پاک مجھے بھی، اللہ پاک آپ کو بھی بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واقعی تکبر بہت بری بلا ہے، اور اگر کوئی دنیا میں اس میں مبتلا ہو جائے تو اس کے لیے بربادی ہی بربادی ہے، اور خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے عاجزی کرنا مل جائے، وہ خوش نصیب ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالی ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تکبر جیسی بیماری سے اللہ پاک مجھے بھی، اللہ پاک آپ کو بھی بچا لے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تکبر یہ باطنی بیماری ہے کہ اپنے ساتھ دیگر کئی برائیوں کو بھی ساتھ لے کر آتا ہے، کئی اچھائیوں سے انسان کو یہ محروم کر دیتا ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، متکبر شخص جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا۔ ایسا شخص عاجزی پر قادر نہیں ہوتا، جو تقوی و پرہیزگاری کی جڑ ہے۔ عاجزی تقوی اور پرہیزگاری کی جڑ ہے، یعنی دل میں چھپی ہوئی دشمنی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اس جھوٹی عزت کی وجہ سے غصہ نہیں چھوڑ سکتا، وہ حسد سے نہیں بچ سکتا، وہ مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں کر سکتا، دوسروں کی نصیحت قبول کرنے سے محروم رہتا ہے، لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ متکبر آدمی اپنا بھرم رکھنے کے لیے ہر برائی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر عاجزی نہیں ہے، اس کے اندر انکساری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکبر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عاجزی اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عموماً جب آدمی کو کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے تو وہ شکر الہی بجا لانے، اس منصب کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے طرح طرح کی باطنی امراض، مثلا تکبر، خود پسندی، حب جاہ وغیرہ کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہاں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے عہدہ ملنے کے باوجود عاجزی اور انکساری اور سادگی کو اپنائے رکھا۔ اس ضمن میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی و انکساری سے مالا مال کچھ مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب شہر سے کہیں باہر سفر وغیرہ فرماتے تو راستے میں استراحت یعنی آرام کے لیے مٹی کا ڈھیر لگا کر اس پر کپڑا بچھاتے اور وہیں آرام فرما لیتے۔
سبحان اللہ، قربان جائیے خلیفہ دوم، آپ کا مقام، آپ قطعی جنتی، آپ وہ ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت سنا دی گئی، اور عاجزی اور انکساری دیکھیے۔ اور ہم اپنا بھی جائزہ لیتے جائیں، ہمارے اندر کیا عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے؟ ہماری طبیعتیں کیسی ہیں؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات آگ کے قریب ہاتھ لے جاتے، اپنے آپ سے سوال فرماتے، اے خطاب کے بیٹے، تجھ میں یہ آگ برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ آپ عاجزی کے طور پہ یہ فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ قطعی جنتی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی منقول ہے، آپ مدینۃ المنورہ کے کم سن یعنی نابالغ بچوں سے اپنے لیے یوں دعا کرواتے، اے بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ عز و جل امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی و انکساری جیسی صفات کی وجہ سے آپ کو بہت بلند مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملنے والی اس عزت و مقام کے علاوہ لوگوں سے ملنے والی عزت اور شہرت کے بالکل آپ خواہش مند نہ تھے، اور یہ آپ ہی کی شان مبارک تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مقام والے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عاجزی و انکساری تو دیکھیے کہ حاکم وقت ہو کر بھی گویا اس بات کو ناپسند فرما رہے ہیں کہ لوگ مجھے میرے منصب کی وجہ سے مجھے عزت دیں، مجھے تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عزت ہی کافی ہے۔ اور ایک ہم ہیں کہ ہر معاملے میں اپنی عزت اور شہرت اور اپنی واہ واہ چاہتے ہیں۔ بسا اوقات یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ جوش مارتی ہے کہ اگر امیروں اور صاحب منصب حضرات میں شہرت مل جائے، ان سے تعلقات ہو جائیں اور ان سے داد و تحسین کے ساتھ ساتھ ڈھیروں ڈھیر انعامات بھی حاصل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 4 سورہ آل عمران میں آیت نمبر 188 میں ارشاد فرماتا ہے، ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر اور چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو، ایسوں کو ہرگز عذاب سے دور نہ جاننا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان میں جلد 2 صفحہ نمبر 117 پر ہے، اس آیت میں خود پسندی کرنے والوں کے لیے وعید ہے، اور ان کے لیے جو حب جاہ، عزت و تعریف، شہرت کے حصول کی تمنا میں مبتلا ہیں۔ جب کسی شخص کے دل میں یہ آرزو پیدا ہونے لگے کہ لوگ اس کے شیدائی ہوں، ہر زبان اس کی تعریف میں تر ہو، سب میرے کمال کے معترف ہوں، مجھے ہر جگہ عزت سے نوازا جائے، عالم نہیں ہوں پھر بھی علامہ صاحب کہا جائے، ملک و قوم کی کوئی خدمت نہیں کی لیکن پھر بھی مجھے معمار قوم کہا جائے، محسن قوم قرار دیا جائے، وغیرہ وغیرہ، میرا تعارف بہترین القابات سے ہو، پرتپاک انداز سے میرا استقبال کیا جائے، جھک کر مجھے سلام کیا جائے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کرتے جائیں، ہمارے دل میں کیا یہ بات تو نہیں آتی کہ مجھے اچھے مقام پر بٹھایا جائے، میرا نام بڑی تعظیم سے لیا جائے، جھک کر میرا ادب کیا جائے، مجھے القابات سے پکارا جائے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی توجہ طلب ہے، خود پسندی اور حب جاہ سے بچنے کے لیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سن لیتے ہیں۔ نمبر 1، جو شہرت طلب کرے قیامت کے دن اس کے عیبوں کی تشہیر ہوگی، اور جو شخص لوگوں کے دکھاوے کے لیے عمل کرے اللہ تعالیٰ اسے اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں انکساری عطا فرمائے۔ نمبر 2، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا مال اور مرتبے کی حرص کرنے والا اپنے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔
میرے مدنی چینل کے ناظرین اور میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی و انکساری پر قربان جائیے۔ کیا عاجزی، کیا انکساری! امت محبوب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ سب سے زیادہ افضل ہیں، قطعی جنتی ہیں، حاکم وقت ہیں، پھر بھی دوسروں کو اپنے سے بہتر جانتے ہیں۔ یاد رکھیے، عاجزی کی تعریف یہ ہے کہ خود کو خوبیوں اور دوسروں سے کمتر اور خامیوں میں برتر سمجھے۔ یہ عاجزی کی تعریف لکھی گئی ہے۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تواضع یعنی عاجزی یہ ہے، جب تم اپنے گھر سے نکلو تو جس مسلمان سے ملو اسے اپنے آپ سے افضل جانو۔ اب مدنی چینل کے ناظرین اور میں بھی غور کر لوں کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ ہم مسلمانوں کو اپنے سے افضل جانتے ہیں یا اپنے سے چھوٹا جانتے ہیں؟ ہم سن بھی رہے ہیں کہ ہمیں کیا جاننا چاہیے، کیا سوچ رکھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عاجزی نصیب فرمائے۔ آج تو ہمارے معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو آج تو اگر کسی سے جاتے ہوئے بھی ٹکر لگ جائے تو آستینیں چڑھاتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ ہر کوئی دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے، لیکن سارے ایسے نہیں ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنا پیارا مدنی پھول ہم نے سنا، اور آج ہم اپنے آپ پہ غور کریں۔ آج ہم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ دیگر جو مسلمان ہیں کہ ہم سے بہتر ہیں؟ یا خدا نخواستہ ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ ہم سے کمتر ہے؟ سوچ تو پیاری یہی ہے، اور سعادت مندوں کے حصے میں یہ سوچ آتی ہے کہ وہ دیگر مسلمانوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو دیگر مسلمانوں سے کمتر سمجھتے ہیں، اور ایسے ہی سوچ والے کامیاب ہوں گے۔ ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سن رہے ہیں، اے کاش ہمارا آج سے یہ ذہن بن جائے، یہ سوچ بن جائے، مدنی چینل کے سلسلے سے یہ سوچ بن جائے کہ میں اپنے سے دیگر مسلمانوں کو بہتر سمجھا کروں گا اور دیگر مسلمانوں سے اپنے آپ کو کمتر سمجھا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی سوچ اپنانے، ایسی سوچ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ مدنی چینل کے سلسلوں میں یہی سوچ دی جاتی ہے، یہی تعلیمات عام کی جاتی ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ عاجزی و انکساری یہ وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں، اور یہی وہ کام ہیں جو آخرت میں کام آئیں گے، یہی وہ کام ہیں جو آخرت کا سرمایہ ہیں۔ دنیا کا مال تو یہیں رہ جائے گا، یہی آخرت کا مال ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم عاجزی و انکساری کرنے والے بن جائیں۔ آئیے مزید ہم اپنا ذہن بنانے کے لیے یہ سنتے ہیں کہ عاجزی پیدا کرنے کے لیے کن کاموں کو اپنایا جائے، وہ کون سے امور ہیں جن کو اپنانے سے ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو سکتی ہے۔ آئیے کچھ ان کاموں کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور اپنا ذہن بھی بناتے ہیں۔ سلام میں پہل کیجیے۔ عاجزی و انکساری پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر مسلمان کو سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ ہمارے مدنی آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے اہل خانہ اور خدام اور اصحاب سے نہایت تواضع سے پیش آیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے کو عیب نہ لگایا، خواہش ہوتی تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ اتنے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو اف نہ کہا
اور نہ یوں فرمایا کہ فلاں کام کیوں کیا، فلاں کام کیوں نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فراغت حاصل فرماتے تو فارغ ہونے کے بعد اہل مدینہ کے خادم پانی کے برتن لے کر حاضر ہو جاتے، آپ بھی ان میں اپنا دست مبارک ڈبو دیتے تاکہ ان کو شفا اور برکت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ چلتے، ان کی حاجت برآری فرماتے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری شان مبارک، کیا شان، اللہ اکبر۔ ہم قربان جائیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیماروں کی عیادت فرماتے، جنازوں کے پیچھے چلتے، غلاموں کی دعوت قبول فرماتے، دراز گوش پر سوار ہوتے اور اپنے پیچھے اوروں کو بٹھا لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان تعلیمات پر عمل کریں گے تو ہمارے اندر بھی عاجزی پیدا ہوگی، ہمارے اندر بھی انکساری پیدا ہوگی، ہم بھی مریضوں کی عیادت کریں، ہم بھی جنازوں کے ساتھ جائیں، ہم بھی چھوٹوں پر شفقت کریں اور بڑوں کا احترام کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اندر بھی عاجزی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آئیے مزید سنتے ہیں کہ عاجزی کیسے پیدا ہوگی، انکساری کیسے بڑھے گی ہمارے اندر۔ عاجزی پیدا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنا سامان خود اٹھائیے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو گھر کے کام کرنے کی بھی عادت بنائیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اپنا سامان خود اٹھا لیا وہ تکبر سے آزاد ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے۔ اگر کبھی گھر میں کام کرنے کا موقع مل جائے تو کرنا چاہیے، گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے، اس سے بھی عاجزی پیدا ہوگی ہمارے اندر۔ ایسے اعمال اختیار کیجئے کہ تکبر کو مٹانے والے ہوں، غریب اور نیک مسلمانوں کی صحبت میں بیٹھیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے تکبر جائے گا اور عاجزی آئے گی۔ نیت کرتے جائیں ہاتھوں ہاتھ کہ غریب اور مسکینوں کے ساتھ بھی بیٹھنے کی کوشش کریں، بیٹھنا چاہیے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول حصہ دوم صفحہ نمبر 403 پر ہے، بکری اور مینڈے کی پکائی ہوئی یعنی مخصوص طریقے سے خشک کی ہوئی کھال پر بیٹھنے سے مزاج میں نرمی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیٹھنے کی جگہ پر عموماً بکری کی خشک کی ہوئی کھال بچھانے کا اہتمام فرماتے ہیں، بلکہ بیان کے دوران بھی اکثر اوقات آپ فرشی چٹائی پر بکری کی کھال بچھاتے ہیں۔ آپ بھی کوشش فرمائیں کہ بیٹھنے کی جگہ پر ایسی کھال بچھا لیں۔ اللہ عز و جل نے چاہا تو ہمارے اندر بھی عاجزی پیدا ہوگی۔ صدقہ و خیرات کرنا بھی ایسا عمل ہے کہ جس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے اور تکبر ختم ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عاجزی پیدا کرنے والے امور میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ہماری غلطی کی نشاندہی کرے فوراً اپنی غلطی مان لینی چاہیے، اس پہ اکڑنا نہیں چاہیے، دلیلیں نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی صحیح نشاندہی کرے تو فوراً مان لینا چاہیے۔ وہ عمر اور تجربے اور رتبے میں اگر ہم سے کم ہی کیوں نہ ہو، نیز جب کسی اسلامی بھائی سے اختلاف رائے ہو اور آپ پر واضح ہو جائے کہ وہ حق پر ہے تو ضد کرنے کے بجائے سر تسلیم میں خم کر لیجیے۔
حق بات بیان کرنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہیے کہ آپ درست فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عاجزی اپنانے کے لیے اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ جب ہم اپنے رفقا کے ساتھ ہوں یا کسی محفل میں ہوں تو کبھی بھی دل میں اس خواہش کو جگہ نہ دیں کہ مجھے نمایاں حیثیت دی جائے، اونچی جگہ پر بٹھایا جائے، میری آؤ بھگت کی جائے۔ ہاں، اگر کسی نے از خود مجھے نمایاں جگہ پر بیٹھنے کا کہا تو قبول کرنے میں حرج نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف امیروں سے تعلقات بڑھانے اور ان کی ہاں میں ہاں ملانے، ان کے ہاں دعوتوں پر جانے کے بجائے غریبوں سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے، اور جب وہ آپ کو دعوت دیں تو قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدنی پھولوں پر آپ کو اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عاجزی و انکساری اور دیگر نیک خصلتیں اپنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ الحمدللہ اسی مدنی ماحول نے لاکھوں لاکھ بالخصوص نوجوانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ کئی بگڑے ہوئے نوجوان توبہ کر کے راہ راست پر آ گئے، ماں باپ سے نازیبا رویہ اختیار کرنے والے الحمدللہ با ادب بن گئے، کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں کو نور اسلام نصیب ہو گیا، یورپی ممالک کی رنگینیوں کے خواہش مند کعبہ شریف اور گنبد خضرا کی زیارت کے لیے اب بے قرار رہنے لگے ہیں، دنیا کی بے جا غموں میں گھلنے والے فکر آخرت کی مدنی سوچ کے حامل ہو گئے ہیں، فحوش رسائل اور عشقیہ و فسقیہ ڈائجسٹوں کے مطالعے کے شائقین مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتب و رسائل کا مطالعہ کرنے لگے ہیں، تفریح کی خاطر گناہوں بھرے سفر کے عادی اب مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کرنے والے بن گئے۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے عاجزی و انکساری کے بارے میں سنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ پانی ہمیشہ جھکی ہوئی زمین کی طرف آتا ہے، اگر برسات ہو تو پانی چاروں طرف سے اس زمین پر آئے گا جو جھکی ہوتی ہے، اگر اس پر ہل چلایا جائے تو فصل جلدی اگ جاتی ہے۔ اسی طرح جس مسلمان کے اندر عاجزی و انکساری ہوگی، خوبیاں چاروں طرف سے اس مسلمان کے اندر جمع ہو جائیں گی۔ ہم سفر کرتے ہیں مدنی قافلوں میں بھی تو راستے میں دیکھا ہے کہ جو پھلدار درخت ہوتا ہے، جو پھلوں سے بھرا ہوا درخت ہوتا ہے، وہ بعض اوقات زمین کی طرف زیادہ جھکا ہوتا ہے، بعض درخت تو زمین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں کیونکہ پھل ہی پھل ان کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ تو جس کے اندر کچھ ہوتا ہے وہ عاجزی و انکساری اپناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی عاجزی و انکساری اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی قافلے اس کے لیے بہترین ذریعہ ہیں۔ مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے سے بھی انکساری پیدا ہوتی ہے، مدنی انعامات پر عمل کرنے سے بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے سے، علم دین حاصل کرنے سے، جو آپ تربیت فرماتے ہیں، جو مدنی پھول آپ لوٹاتے ہیں، ان کو سیکھنے سے بھی عاجزی و انکساری پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عاجزی و انکساری جیسی پیاری یہ سعادتیں نصیب فرمائے، ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور مدنی چینل کے یہ سلسلے دیکھتے رہا کریں۔ دیگر سلسلے بھی آتے ہیں، ان کو بھی دیکھا کریں۔ اپنے گھر کے اندر اگر مدنی چینل چلائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھی تربیت ہوگی، آپ کے مدنی منوں کی بھی تربیت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا